ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. درود السلام ورحمۃ للعالمین سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے ساتھ اس کی ضروریات بھی رکھی ہیں. کھانا پینا پہننا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے، ان کی کفالت، ان کی پرورش، ان کی ذمہ داری، یہ وہ ضروریات ہیں جو انسان کی معیشت سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے معاش سے تعلق رکھتی ہیں. معیشت، معاش، کمانا، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دعا ذکر کی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما، یعنی دنیا بھی اچھی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی اچھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. تو اللہ سے دنیا بھی مانگنی چاہیے اور دین بھی مانگنا چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے، لیکن ترجیح جو ہے وہ دین کو ہے، وہ آخرت کو ہے. دنیا مانگنے کی کہیں بھی کوئی بھی ممانعت نہیں ہے. یہ تمام جو ضروریات ہیں انسان کے ساتھ، وہ سب کا تعلق دنیا سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاش کے لیے محنت کرتے تھے. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. آپ کا مشہور سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے تجارت کا، آپ شام کے علاقے میں تجارت کے لیے گئے تھے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک سفر پہ شام کے علاقے میں گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن گئے، پیغمبر بن گئے، تو پھر آپ چونکہ دین کے لیے وقف ہو گئے، تو آپ کی جو ضروریات تھی وہ بیت المال سے پوری ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے میدان مال غنیمت میں سے خمس آپ کے لیے رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. خلافت سے اگلے دن بازار میں جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا امیر المؤمنین کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اپنے کام کاج کے لیے، معاش کے لیے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ کی جو یہ معاش کے معاملات ہیں وہ بیت المال سے پورے ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، آپ جو امور سلطنت ہیں، امور حکومت ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کریں۔ تو اس طرح سے یہ جو دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں، یہ بھی انسان کے ساتھ ہیں، ان کو پورا کرنا، ان کو چلانا، ان کو چلانے کے لیے محنت کرنا، یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن دنیا، اللہ سے دنیا اچھی مانگنا، اللہ سے اچھی دنیا کی توقع رکھنا، اچھی دنیا کے لیے محنت کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آخرت اچھی کے لیے محنت کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور جہاں پہ دین اور دنیا دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو دین کو ترجیح ہے، آخرت کو ترجیح ہے، دنیا وہاں پہ پیچھے رہ جائے گی۔ آپ غور کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا جس میں رزق کی دعا کثرت سے ملتی ہے۔ اب رزق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ دنیا کے ساتھ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا یقول اذا صلی الصبح حین یسلم، صبح ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، جو دعائیں جو اذکار پڑھتے، ان میں ایک دعا یہ بھی ہوتی اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع والا علم مانگتا ہوں، ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق کا یعنی رزق حلال کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور اے اللہ میں تجھ سے نیک عمل کا سوال کرتا ہوں۔ پاکیزہ رزق یعنی رزق حلال، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، معاش کے ساتھ ہے، عمل اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے پاک رزق جس کی دنیا پہ ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو عمل تیرے ہاں قابل قبول ہو جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اللہ مجھے وہ بھی عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ، ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقول حین اسأل ربی، جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے سوال کروں، کیا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اپنے رب سے مانگو اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب میرے اوپر رحم فرما، اے میرے رب مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی، اور اے میرے رب مجھے رزق عطا فرما۔ مغفرت ہے، معافی ہے، رحم ہے، ان چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے، رزق ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، دین کے ساتھ ساتھ اللہ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْأَبْهَامَ، اپنی انگلیوں کو جمع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، یہ دعا اس میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے دنیا بھی جمع کر دے گا، آخرت بھی جمع کر دے گا، جیسے یہ انگلیاں جمع ہیں، اکٹھی ہیں، کہ آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تمہیں دنیا بھی دے دے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کان الرجل اذا اسلم علمه النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے، ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات، نماز سکھاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ یہ کلمات بھی سیکھو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ دعا سکھاتے، اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے عافیت دے، اور اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو رزق کی جو جملہ دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں،
یا اللہ کے فضل کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا فضل ہے، یہ دنیا میں اللہ کا فضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق وسیع دے دے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اچھی کر دے، دنیا کے معاملات اچھے سے نمٹا دے، یہ اللہ کا فضل دنیا میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے اللہ سے، آخرت کے ساتھ ساتھ اچھی دنیا بھی مانگنی چاہیے۔ دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسائل اور اسباب بھی مانگنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، فرمایا یہ دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک بیوی ہے، المرأة الصالحہ، نیک بیوی دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے۔ ہم رشتہ دیکھتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مناسب ہو، اچھا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، خاندان اچھا ہو، مال و دولت بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ بیوی دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی وہی بات کہ بہترین، جب اس بہترین کو تلاش کرنا ہے تو فرمایا کہ جن جن چیزوں کی بنا پہ رشتہ کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، اس میں حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس میں مال دیکھا جاتا ہے، اس میں خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دین بھی دیکھا جاتا ہے، اور دیندار کو ترجیح دیا کرو۔ دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزیں، ان کو دیکھنے سے منع نہیں کیا، یہ چیزیں کہاں دیکھی جاتی ہیں؟ مال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ فاصبر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو۔ تو وہی بات کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی، اور جہاں دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہونے لگے تو دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے۔ لیکن دنیا کی اہمیت کا، دنیا نہ لینے کا، دنیا نہ مانگنے کا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں پہ دین اور دنیا میں ٹکراؤ آنے لگے تو پھر دین کو ترجیح دے دو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا فی غیر صرف ولا مخیلہ، فرمایا کھاؤ پیو صدقہ کرو لیکن اس میں اسراف اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا پینا پہننا، ایک روایت میں پہننے کا بھی آتا ہے، والبسوا، پہنو، کھانا پینا پہننا یہ ضروریات زندگی ہیں، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ اپنے بندے پہ اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے۔ اب دنیا کی نعمتیں، زندگی کی نعمتیں، یہ مال و دولت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ کسی کو یہ نعمت عطا کی ہے اس پہ اس کے اثرات بھی نظر آئیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الاحوص بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کشف الحیہ، ان کی حالت بڑی پورا گندہ سی تھی، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، غبار پڑا ہوا ہے۔ فقال هل لك مال، پوچھا تیرے پاس مال ہے؟ تو ابو الاحوص کہتے ہیں میرے والد نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے۔ فرمایا من ای المال، پوچھا کون سا مال ہے؟ بتایا کہ من کل المال من الابل والرقیق والخیل والغنم، ہر طرح کا مال ہے، غلام بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بکریاں ہیں، من کل المال، ہر طرح کا مال ہے۔ فرمایا اذا آتاک اللہ مالا فلیرع علیک، اللہ نے جب تمہیں مال عطا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ اس کے اثرات بھی تم پہ وہ دیکھے۔ تو یہ جو دنیا ہے، دنیا کی ضروریات ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا بھی اس اعتبار سے اللہ کی نعمت ہے کہ اگر انسان اس کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخا رعا شیخا یہادی بین ابنی، حضرت انس رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، یہادی بین ابنی، اس کو اس کے دو بیٹوں نے اس کو کندھوں سے سہارا دیا ہوا ہے اور اس کو اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں۔ پوچھا کہ ماں بالو ھذا، اس کا کیا معاملہ ہے، اس کو کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ قالوا نظر ان یمشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل چل کے حج پہ یا عمرے پہ جائے گا، سواری پہ سوار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ان تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو عذاب میں، ان تعذیب ھذا نفسہ، اپنے آپ کو اس نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسے حکم دو وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبْ، ایک روایت میں ہے آپ نے اسے حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ، اور دوسری روایت میں ہے فرمایا کہ اسے کہو کہ جاؤ جا کے سواری پہ بیٹھ جائے۔ اب یہ سواریاں، یہ ذرائع آمد و رفت، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور یہ دنیا کی نعمت ہے، اور یہ دنیا کی آسائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کرنے کی وہاں پہ حکم دیا کہ جب سواری پاس ہے تو پیدل چل کے جانے کا کیا تک بنتا ہے، یہ کون سی نظر ہے؟ تو یہ سواریاں، یہ نعمتیں، یہ آسائشیں، یہ آسانیاں، یہ دنیا کی ہیں، دنیا کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کیا، ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں پہ ایک آدمی نے خود ساختہ نظر مانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی کہ جاؤ جا کے سوار ہو جاؤ، سواری پکڑ لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا سأل قتادة انسا ای دعوة کان یدعو بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کون سی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ اور ایک روایت میں آتے ہیں کان اکثر دعائه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعائیں ہوتی ان میں یہ دعا بھی شامل تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا اکثر دعوت یدعو بہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اللہ سے آخرت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اچھا ہونے کا بھی سوال کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے اچھی دنیا بھی مانگ رہے ہیں، اللہ سے اچھی آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَن يَدْعُو بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرتے تو یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے، جب بھی دعا مانگتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال له ثابت ان اخوانك يحبون ان تدعو لهم، تو حضرت ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان اخوانک یحبون ان تدعو لهم، آپ کے یہ جتنے بھی ساتھی ہیں آپ کے پاس، آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دینی بھائی جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی دعا کریں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فرمایا کہ اللہ، یعنی دعا کی، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی ان کی مجلس کے لوگوں نے، ساتھیوں نے، تو دعا کیا فرمائی کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وتحدثوا ساعۃ حتی اذا ارادوا القیام، اس کے بعد دیر تک وہ بیٹھے آپس میں باتیں کرتے تھے، باتیں کرتے رہے، جب باتیں ختم ہوئیں اٹھنے لگے، مجلس برخاست کرنے لگے،
پھر کسی نے کہہ دیا کہ یا ابا حمزہ ان اخوانک یریدون القیام فادعوا لهم، یعنی جس طرح ایک بڑا آدمی، ایک عالم دین ہے، ایک بزرگ ہے، ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس سے لوگ درخواست کرتے ہیں، اس سے لوگ دعا کا کہتے ہیں، تو ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بڑے تھے، تو جب باتیں کر کے اٹھنے لگے تو پھر آدمی نے کہہ دیا کہ ان اخوانک یریدون القیام فادعوا لهم، آپ کے بھائی یہ اٹھنے لگے ہیں، مجلس برخاست ہونے لگی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تريدون ان اشقق لكم الامور، کہ جب میں نے ایک دفعہ دعا یہ کر دی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اب الگ الگ اپنا مسئلہ، اپنا معاملہ کیوں رکھ رہے ہو؟ یعنی جیسے پہلے کسی نے کہا دعا کریں، انہوں نے دعا کر دی، پھر کسی نے کہا میرے لیے فلاں کریں، فلاں دعا کریں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ دعا کر دی اور پھر کہا کہ فقد آتاکم الخیر کلہ، اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح کی خیر دے دی ہے، تو الگ الگ سے اپنے معاملات کیوں رکھ رہے ہو؟ یعنی بہت زیادہ دعائیں اگر انسان نہیں مانگ سکتا، وہ یہی دعا مانگ لیتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس ایک دعا کے اندر ہی تمام خیر کی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، دنیا کی خیر بھی آ جاتی ہے، آخرت کی خیر بھی آ جاتی ہے اس ایک دعا کے اندر۔ تو لہٰذا اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی اچھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی اچھی مانگنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین الرکنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا آپ طواف کر رہے تھے، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو جب آپ دو رکنوں کے درمیان میں ہوتے، یعنی رکن یمانی والا کونا، رکن یمانی اور اگلا جو حجر اسود والا ہے، جب آپ اس درمیان میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یہ دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی وہاں پہ جب آپ طواف کر رہے ہیں، مقدس گھر میں موجود ہیں، کعبہ میں موجود ہیں، اور مقدس ترین عبادت حج کی یا عمرے کی عبادت ہے، طواف کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آخرت اچھی کے ساتھ ساتھ دنیا اچھی بھی مانگ رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک صحابی کچھ دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز کے لیے نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا، پوچھا کہ وہ فلاں نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاد رجل من المسلمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی عیادت کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ آپ اس کے گھر میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ قد خفت فصار مثل الفرق، کہ وہ بیمار ہے اور اس قدر لاغر اور کمزور ہو چکا ہے کہ جس طرح ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے کہ جس طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ بعض مترجمین نے اس کا معنی یہ کیا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، میرے صحابی اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کیا کرتے تھے، اللہ سے کچھ مانگتے تو نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجل لي في الدنيا۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ جو سزا تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے، جو سزا تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے اے اللہ وہ سزا دنیا میں دے لے، دنیا میں ہی پاک صاف ہو کے چلا جاؤں، آخرت میں کوئی سزا نہ دینا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ لا تطیقہ او لا تستطیعہ، تو میں سبحان اللہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اللہ سے تم سزا کا سوال کر رہے ہو، دنیا میں سزا لے رہے ہو، اور جب اللہ تمہیں سزا دینے پہ آئے تو تم اس کی سزا کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا قلت، اور اے میرے صحابی تو نے یہ کیوں نہ کہا؟ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ افلا قلت، اے میرے صحابی تو نے یہ کیوں نہ کہا؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے رب دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صحابی نے دعا کیا کی تھی کہ اللہ دنیا میں کوئی سزا دے لے، آخرت کی اگر کوئی سزا ہے آخرت میں کوئی سزا نہ دینا، یہ دعا مانگی تھی۔ تو دنیا میں بیمار ہو گئے، اور بیمار ایسے کہ لاغر اور کمزور کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی بجائے تو یہ دعا کرتا کہ اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے اور خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ بس اوقات انسان کسی نقصان پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بندے کی سوچ کے مطابق کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ تو نقصان ہونا ہے، ہو کے رہے گا، تو بندہ کہتا ہے اچھا یہ ہو جائے وہ نہ ہو، یہ نقصان ہو جائے وہ اس سے بڑا نہ ہو۔ یہ بھی کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اس سے بھی بچا اور اس سے بھی بچا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کے نقصان سے بچا اور ہر طرح کی خیر عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی کہ اب تم یہ دعا پڑھا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، قرآن مجید میں ربنا، حدیث میں اللہم آتنا، تو دونوں الفاظ ٹھیک ہیں، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اور اے میرے اللہ، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، چنانچہ وہ دعا پڑھتے رہے، فدعا اللہ لہ فشفاہ، وہ دعا پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، اور پھر وہ اسی طرح اسی روٹین سے مسجد میں آ کے نماز ادا کرنے لگے جس طرح بیماری سے پہلے ادا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی کی، خیر کی، اچھی دنیا کی دعا کرنی چاہیے، اچھی آخرت کے ساتھ ساتھ اچھی دنیا مانگنی چاہیے۔ لیکن جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہونے لگے تو آخرت کو ترجیح ہے، دین کو ترجیح ہے۔ وہ روایات جس میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، تو وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ دنیا آپ کے دل پہ حاوی ہونے لگتی ہے، جب دنیا انسان کو اس طرح بہا کر لے جانے لگتی ہے کہ دین سے دور کر دینے والی ہے، اس وقت پھر وہ پسندیدہ نہیں رہتی۔ اس وقت اس دنیا سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جب وہ دین پہ اثر انداز ہونے لگتی ہے، آخرت پہ اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یعنی دین اور دنیا کے معاملات میں جب ٹکراؤ ہونے لگے، جب وہ آمنا سامنے آنے لگے، تو وہاں پہ ترجیح آخرت کو ہے، ترجیح دین کو ہے، دنیا وہاں پہ پیچھے ہو جائے گی۔ لیکن آپ اپنے جائز معاملات میں، رزق حلال کے معاملات میں، ضروریات کے معاملات میں اللہ سے اچھی دنیا کا سوال کرنا، خیر کا سوال کرنا، یہ سنت بھی ہے، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔